بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کبھی آپ نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کی ہوں اور اچانک دل نے یہ خواہش کی ہو کہ کاش بس ایک بار، صرف ایک بار امی یا ابو خواب میں آ جائیں، بس مسکرا دیں، بس ایک مرتبہ کہہ دیں بیٹا ہم ٹھیک ہیں۔ ناظرین، یہ خواہش صرف ایک خواہش نہیں، یہ دل کی وہ تڑپ ہے جو والدین کے جانے کے بعد ہر دن نئی ہو جاتی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو اسی درد، اسی امید اور اسی سوال کے گرد گھومتی ہے کہ کیا مرحوم والدین سے خواب میں ملاقات ممکن ہے، اور کیا کوئی ایسا وظیفہ ہے جو خواب میں والدین کی زیارت کا سبب بنے۔ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں خواب کی حقیقت بھی سمجھیں گے اور اعمال بھی جانیں گے جو مرحوم والدین کے لیے نور بن جاتے ہیں، اور جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی خواب میں تسلی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ خواب کیا ہے؟ اسلام کی نظر میں ناظرین، خواب صرف دماغ کی فلم نہیں، یہ انسان کی روح کے ساتھ جڑا ہوا ایک راز بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوابوں کو 3 اقسام میں تقسیم فرمایا۔ نمبر 1، رحمانی خواب، اللہ کی طرف سے خوشخبری۔ نمبر 2، شیطانی خواب، ڈر اور وسوسہ۔ نمبر 3، نفسانی خواب، دل کے خیالات اور سوچوں کا عکس۔ ناظرین، یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر خواب روحانی نہیں ہوتا، مگر بعض خواب واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی اور پیغام بن جاتے ہیں۔ کیا مرحوم والدین خواب میں آ سکتے ہیں؟ ناظرین، یہ سوال ہر اس شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے جس نے ماں یا باپ کا سایہ کھو دیا ہو۔ اسلامی عقیدے کے مطابق مرنے کے بعد انسان برزخ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اور برزخ ایک ایسی دنیا ہے جہاں ہماری دنیا کے قوانین نہیں چلتے۔ لیکن خواب کی دنیا بھی ایک الگ دنیا ہے، جہاں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے مناظر دکھا دیتا ہے جو اس کے لیے تسلی بن جاتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مرحوم کا خواب میں آنا ممکن ہے، لیکن یہ انسان کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کی رحمت، اس کی اجازت اور اس کی حکمت سے ہوتا ہے۔ یعنی کوئی وظیفہ پڑھ کر زبردستی خواب میں ملاقات کروانا اسلام سے ثابت نہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے انسان کے دل میں پاکیزگی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خواب میں راحت دیتا ہے۔ خواب میں مرحوم کو دیکھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جب کوئی شخص اپنے والدین کو خواب میں دیکھتا ہے تو 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ تسلی، اللہ تعالیٰ بندے کو دکھاتا ہے کہ تمہارے والدین اللہ کی رحمت میں ہیں۔ پیغام، کبھی مرحوم خاموش ہوتے ہیں، کبھی پریشان دکھائی دیتے ہیں، یہ اکثر اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ وہ دعا کے محتاج ہیں یا ان کے کچھ حقوق باقی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، خواب شریعت کا حکم نہیں بنتے، اور خواب کے ذریعے فیصلے کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ والدین کے لیے قرآنی دعا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم دعا سکھائی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے، اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ خواب میں ملاقات کے لیے مؤثر روحانی اعمال، اگرچہ کوئی مخصوص وظیفہ ثابت نہیں، لیکن درج ذیل اعمال دل کی صفائی اور والدین کی روح کو ایصال ثواب کے لیے بہترین ہے۔ نمبر 1، باوضو سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بستر پر جاؤ تو وضو کرو،
یہ عمل خوابوں کو پاک کرتا ہے۔ نمبر 2، سورہ ملک کی تلاوت۔ یہ سورت قبر کے عذاب سے بچاتی ہے اور دل کو نور دیتی ہے۔ نمبر 3، معوذ 3 اور سورہ اخلاص سونے سے پہلے ان سورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم پر دم کریں۔ نمبر 4، ذکر الہی 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیں اور عاجزی سے دعا مانگیں۔ نمبر 5، نماز تہجد رات کے آخری پہر اللہ سے رو کر دعا کریں، یہ وقت قبولیت کا ہے۔ نمبر 6، صدقہ و خیرات۔ والدین کے نام پر صدقہ کریں، کیونکہ صدقہ ان کی قبر کو روشن کرتا ہے۔ نمبر 7، استغفار روزانہ 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں تاکہ دل کے بادل چھٹ جائیں۔ خواب میں والدین نہ آئیں تو ناظرین، خواب میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ والدین ناراض ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ کبھی اللہ خواب نہیں دیتا لیکن قبر میں والدین کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اصل و دائمی ملاقات، اصل دنیا آخرت ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 23۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ نیک والدین اور اولاد کو جنت میں اکٹھا کر دے گا۔ یہی اصل ملاقات ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ والدین صرف خوابوں میں نہیں، ہماری دعاؤں، آنسوؤں اور نیکیوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، آمین۔